السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شیرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں نقطہ گائیڈس چینل۔ وظائف کے سلسلے کی ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں، اور آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسے وظیفے کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ جو وظیفہ ہر مسلمان کو کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی پریشانی اور مصیبت ہے جس میں انسان 60-70 سال کی عمر میں جا کر مبتلا ہو جاتا ہے، جس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اس کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، لیکن اکثر دیکھا گیا ہے کہ اس آزمائش کا لوگوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس آزمائش سے اور اس پریشانی سے بچنے کے لیے کیا وظیفہ، پہلے یہ سمجھ لیں کہ وہ آزمائش کیا ہے۔ دیکھیں، جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، 60 سال کو پہنچ گیا، 70 سال کو پہنچ گیا، اس کی اولادیں جو ہیں ان کی شادیاں ہو گئی، ٹھیک ہے نا، سب اپنے اپنا گھر، اپنے اپنے کاروبار، اپنے اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں، اور پھر اس عمر میں جا کر وہ اگر مطلب ساری زندگی اس کی کوئی نوکری تھی تو ریٹائر ہو گیا، اب کوئی کام نہیں ہے، یا کوئی کاروبار کر رہا تھا، مثال کے طور پر کوئی دکان تھی، کوئی ہوٹل تھا، کوئی اور کاروبار تھا، وہ بڑھاپے کی وجہ سے وہ بھی ختم ہو گیا، اب وہ محتاج ہے اپنی اولاد کا۔ اس بڑھاپے کی عمر میں پھر انسان کی ظاہر مالی اعتبار سے وہ کیفیت یا وہ حالت نہیں ہوتی جو جوانی میں تھی۔ جوانی میں خود کماتا تھا، جیب بھرا ہوتا تھا، جو دل کرتا تھا کھاتا تھا، پیتا تھا، خرچ کرتا تھا۔ تو بڑھاپے میں آ کر اب وہ معاملہ ختم ہو گیا، اب وہ محتاج ہے اپنی اولاد کا، کہ اولاد جو ہے وہ بیٹے اس کو کچھ عطا کریں تو اسی سے اس کا کام چلتا ہے۔ پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اولاد جو ہوتی ہے ان کی بھی کوئی بزنس نہیں ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے، اتنی ان کی آمدن نہیں ہے کہ جس سے وہ اپنے باقی گھر کے اخراجات پورے کرنے کے بعد خصوصی طور پر اپنی والد کو یا والدہ کو الگ سے نقدی کی صورت میں دے سکیں۔ اتنی ان کے پاس بھی گنجائش نہیں ہوتی کہ اتنا وہ دے سکیں کہ جس سے وہ ان کا جیب ہر وقت بھرا رہے اور وہ جو چاہیں خریدنا چاہیں، جو چاہیں وہ لینا چاہیں وہ کر سکیں۔ تو یہ بڑی پریشانی کی بات ہوتی ہے، اور انسان پھر بہت غمزدہ سا ہو جاتا ہے بڑھاپے میں جا کر کہ یہ میں کس حالت میں پہنچ گیا ہوں۔ پھر وہ موت کی تمنا کرتا ہے کہ جان ہی چھوٹے اس دنیا سے میری، ٹھیک ہے۔ اس سے بچنے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں امت کو ایک تعلیم دی ہے، ایک دعا، ایک وظیفہ سکھایا کہ اس وظیفے کا ہم اہتمام کریں تو انشاءاللہ العزیز بڑھاپے میں یہ نوبت نہیں آئے گی۔ یہ نوبت نہیں آئے گی کہ مالی لحاظ سے یا رزق کی تنگی کے لحاظ سے آپ بڑھاپے میں جا کر پریشان ہو جائیں۔ جوانی میں تو خوب رزق ملتا رہا، بڑھاپے میں جا کر آپ پریشان ہو جائیں، ایسا آپ کے ساتھ نہیں ہوگا اگر آپ اس وظیفے کا اہتمام کریں گے۔ وظیفہ کیا ہے؟ ایک مختصر سی ایک لائن ہے، 2-4 کلمات ہیں، ان کو پڑھنا ہے، نماز کے بعد پڑھیں، ویسے پڑھیں، جب دل کرے یاد آ جائے 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ پڑھ لیے کریں، توجہ کے ساتھ اور ترجمے کی طرف دھیان کر کے، کہ تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم جو الفاظ ادا کر رہے ہیں وہ کیا ہیں۔ اس سے ایک لنک قائم ہوتا ہے، ذہن اللہ کی طرف جاتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں اور میں کیا مانگ رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے۔ وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا یہ ہے، اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، اسکرین شاٹ اس کا لے لیں اور اپنے پاس محفوظ کر لیں، 1-2 دن پڑھیں گے آپ کو یاد ہو جائے گی۔ دعا یہ ہے کہ اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی وانقطاع عمری۔ اے اللہ، میری کبر سنی یعنی بڑھاپا، میری بڑھاپے اور آخری عمر میں بھی اپنے رزق کو مجھ پر فراخ رکھنا، یعنی اے اللہ بڑھاپے میں بھی اور عمر کے آخری حصے میں بھی مجھ پر رزق فراخ رکھنا، کھلا رکھنا، کوئی تنگی نہ ہو مجھے رزق کی، میں کسی کا محتاج نہ ہو جاؤں۔ تو یہ محتاجی جو ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اگر انسان اس میں مبتلا ہو جائے تو پریشانی ہوتی ہے، ذہنی طور پر بھی جسمانی طور پر بھی انسان تکلیف کا مبتلا ہوتا ہے۔ تو اس کا اہتمام کریں، انشاءاللہ العزیز اس وظیفے کا اہتمام کریں گے تو اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں اس قسم کی پریشانی سے ہمیں بچا کر رکھے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔